شادی کے لیے لڑکی کا بالغ ہونا ضروری ہے اور تم صرف 16 سال کی ہو اور بہت آگ لگی ہے تمہیں شادی کی۔ وہ بری طرح بھڑکا۔ آج پہلی بار وہ اس کے بہت قریب ہوتے اس کے گال پہ کس کر گئی، جبکہ ولید تو بس اس کی حرکت پہ اپنا دماغ سن ہوتا محسوس کرتا چلا گیا۔ آگ ہی تو لگی ہے، کیسے سمجھاؤں آپ کو ولید؟ وہ دل ہی دل میں اپنے کزن سے مخاطب ہوئی جو اس سے 11 سال بڑا تھا اور نکاح شدہ تھا، لیکن اپنی اس چھوٹی سی کزن کی کمکلی پہ آج اسے بے انتہا غصہ آیا تھا۔ پلیز ولید، آپ ولید نہیں ولید بھائی کہو، اور شادی کا شوق چڑھا ہے تو ماں باپ سے کہو، راہ چلتے کسی شخص سے نکاح کروا دیں تمہارا۔ خبردار جو دوبارہ میرا نام اپنی زبان پہ لایا۔ وہ فوراً اسے انگلی اٹھاتے وارن کر گیا۔ اب آپ ایسے تو نہ کہیں، کیا میں کسی سے بھی نکاح کر لوں آپ کو برا نہیں لگے گا؟ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ پوچھ بیٹھی۔ میں اس دن شکر کروں گا، بلکہ شکرانے کے نوافل ادا کروں گا۔ تم جیسی کمزور نفس کی لڑکی سے جان چھوٹی۔ میں تمہیں کیا سمجھتا رہا اور تم کیا نکلی؟ عمر کا بھی لحاظ نہیں کر رہی، رشتوں کا تقدس پامال کر رہی ہو۔ وہ بھی آج صحیح غصے میں تھا۔ آیت کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ٹھیک ہے، میری محبت اور میری چاہت آپ کو میری ہوس لگتی ہے نا، تو بہت جلد آپ کی اس ہوس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی کہ اندر آتی یشما سے ٹکرا گئی اور اسے ماتھے پہ گھوری ڈالتے دیکھ تیزی سے باہر بھاگی۔ اسے کیا ہوا؟ یشما نے نہ سمجھی سے ولید کو دیکھا۔ یار چھوڑو اسے، دماغ خراب کیا ہوا ہے اس نے میرا بھی اور خود کا بھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ کیا پھر سے کوئی ضد لگا بیٹھی ہے؟ وہ ولید کے پاس بیٹھتی محبت پاش لہجے میں پوچھنے لگی۔ یار دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، سمجھ نہیں آ رہا کیسے سمجھاؤں اسے۔ آج کل کے اس موبائل کے دور نے ہر کسی کو خراب کر رکھا ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں یہ موبائلوں پہ، اور پھر ان کے دماغوں میں صحیح اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے۔ وہ پیچھے ہوتا صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتا بیٹھا، اب یشما کی جانب متوجہ تھا۔ کیا پتا کوئی سوال سمجھ نہ آ رہا ہو، آپ سمجھا دیتے۔ ولید اپنی منکوہا کی بات پہ اسے بس دیکھے گیا۔ ایک طرف 16 سالہ آیت تھی جو ضرورت سے زیادہ فاسٹ چل رہی تھی، اور ایک طرف یہ اس کی 22 سالہ منکوہا تھی جس کے عشق میں وہ گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا تھا، اور اسے محبت کے میم کا بھی شاید علم نہیں تھا۔ اس کے پوچھے گئے سوال کا کوئی جواب نہیں یشما۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھتا، اس کی کمر کے گرد حصار بناتا، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر گیا۔ وہ ایک دم ہی ساکت و جامد ہو گئی۔ ولی آپ کیا؟ وہ گھبرا گئی تھی جب اگلے ہی پل ولی نے ایک دم اسے اپنے اوپر گرانے والے انداز میں کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پہ جا گری۔ اس کے چٹانی سینے پہ ہاتھوں کو جماتے وہ لرزنے لگی۔ ولید کی آنکھوں کا لال پن دیکھتے وہ پلکیں جھکا گئی۔ اچھے سے جانتی ہوں مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس کے باوجود تم مجھ سے کتراتی ہو نا، پاس نہیں آتی، نہ رخصتی کی بات کرنے دیتی ہو۔ کیوں ظالم بنی ہوئی ہو؟ جب میں ظالم بنا نا تو سود سمیت سارے بدلے اتاروں گا، یاد رکھنا۔ وہ اس کی کمر پہ اپنا حصار مضبوط کرتا چلا گیا، اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کرتا، اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ ولی، اس کا سانس گہرا ہوا۔ ولی کی جان، وہ ایک دم ہی اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ولید خود پہ قابو نہ رکھ پایا اور جذبات کی رو میں بہکتا چلا گیا، ورنہ 1 سال ہو گیا تھا نکاح کو۔ اس نے آج تک بس ہاتھ پکڑنے تک ہی اکتفا کیا تھا، پر آج تو وہ جیسے ہر حد پار کرنے والا تھا۔ اس کی گلاب سی پنکھڑیوں کو اپنے ہونٹوں میں دباتا وہ دھیرے دھیرے ان پہ شدت برسانے لگا۔ یشما کی جان لبوں پر آئی، جبکہ ولی تو آنکھیں میچے اپنے عمل کو جنونی انداز میں آگے بڑھانے لگا۔ نہ جانے کیسی تشنگی تھی کہ وہ سراب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بار کس کرنے پہ ہی اتنا جان لیوا انداز۔ اس کی سانسوں کو رکتا محسوس کرتے وہ گہرے سانس بھرتے بمشکل پیچھے ہٹا۔ دونوں کی سانسیں گہری ہو گئیں۔ ایک دوسرے کو دیکھتے دونوں کے دل دھڑکے جا رہے تھے۔ ولید نے اس کے لبوں کو ایک نظر دیکھا اور اس پہ اپنا انگوٹھا رب کیا اور مسکرا دیا۔ آیت کی باتوں کی وجہ سے اس کے اندر اتنا شدید غصہ بھرا تھا کہ اگر وہ یشما کے وجود سے اتنا سکون نہ لیتا تو نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ ولی، وہ سر جھکاتے شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ ولید نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور سینے سے لگاتے اس کی کمر سہلانے لگا۔ جسٹ ریلیکس، نہیں کچھ کر رہا اب، وہ بالکل نارمل ہو گیا۔ ابھی جو کیا وہ کیا کم تھا؟ وہ نہ روٹھے انداز میں سر اٹھا کے اسے دیکھتی شکوہ کر گئی۔ بہت ہی کم۔ وہ اس کی سرخ ہوتی ناک کو چوم گیا تو یشما بلش ہوتی اپنا آپ اس کے سینے میں چھپا گئی، جبکہ کھڑکی میں کھڑی آیت نے ان کے اس مخصوص لمحوں کو جلتے توے پہ بیٹھے دیکھا تھا۔ اسے یہ سب ولید کے ساتھ خود کرنا تھا۔ وہ اس پہ دل و جان سے فدا تھی، لیکن ولید نے اس کے گال پہ ایک ذرا سی کس کرنے پہ بھی اسے اتنا برا بھلا سنا دیا۔ اور خود یشما کے ساتھ کیا کیا؟ وہ غصے سے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب نہ جانے وہ کیا طوفان کھڑا کرنے والی تھی۔ ولید بیٹا بات سنو، یہ آج آفس جاتے ہوئے آیت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، اسے کالج چھوڑ دینا۔ چچی سمیرا کی بات پہ ولید نے لب بھینچے۔ چچی میری آج ضروری میٹنگ ہے تو آپ ڈرائیور سے کہیں۔ وہ ٹال گیا۔ بیٹا ڈرائیور تو آج چھٹی پہ ہے، تم ہی لے جاؤ، چچی جان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ماما رہنے دیں گے، مجھے کہاں لے کے جائیں گے؟ میری جگہ یشما ہوتی تو فوراً لے جاتے،
پاس کھڑی آیت نے ماں سے زیادہ برا منہ بنایا۔ ارے ایسے کیوں بول رہی ہو تم؟ اپنے آپ کو یشما کے ساتھ کمپیئر کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا اور یشما کا کیا جوڑ؟ تم اس گھر کی بیٹی ہو اور سب سے پہلا حق تمہارا ہے۔ اپنے آپ کو کبھی کسی سے کمتر مت سمجھنا۔ سمیرا چچی نے بیٹی کی اچھی خاصی برین واشنگ کی۔ صحیح کہہ رہی ہو سمیرا، بیٹیوں کا حق ماں باپ کے گھر پہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن تب تک جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی۔ مسز غزالہ کی انٹری دھمال تھی، اور رہی بات یشما کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنے کی، تو تمہاری بیٹی کا یشما کے ساتھ کوئی کمپیئر نہیں۔ وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے، بڑی بہو، ولید سلطان کی منکوہا، اور اس کی ہونے والی بیوی۔ آیت اور یشما دونوں کا نہ تو کوئی جوڑ بنتا ہے اور نہ ہی مقابلہ۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ ولی بیٹا جاؤ، آیت کو چھوڑ دینا، آخر بڑے کزن بھائیوں کی طرح ہی تو ہوتے ہیں۔ غزالہ بیگم چھکے پہ چھکے لگاتے جا رہی تھیں، جبکہ آیت کا جی چاہا انہیں یہاں سے فوراً غائب کر دے، جو ولید کو اس کا بھائی بنا رہی تھیں۔ جی ماما، لے جاتا ہوں۔ ولید نے دل ہی دل میں ماں کو 100/100 نمبر دیتے سر تسلیم خم کیا، اور غزالہ بیگم کے آگے تو گھر میں کسی کی بھی نہیں جرأت تھی کہ وہ بولتا، تو سمیرا بیگم کی بولتی بھی اچھی خاصی انہوں نے بند کرا دی تھی، اور آیت پیچوتاب کھاتی ولید کے پیچھے بیگ اٹھائے باہر نکلی۔ آپ اس بھول میں مت رہنا کہ تائی امی نے مجھے آپ کی بہن بولا اور میں آپ کی بہن بن گئی، آیت نے منہ بسورتے کہا۔ چھوٹی کزنیں بہنوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، ولید نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا۔ پھر تو یشما بھی، نام مت لو اس کا اپنی زبان سے۔ وہ سرد لہجے میں گرایا۔ کیوں، اس کا نام لینے سے کیا ہوگا جو آپ اتنا بھڑک رہے ہیں؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ تم اس قابل نہیں کہ میری یشما کا نام بھی لے سکو۔ مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے تمسخرانہ انداز پہ آیت بل کھاتی رہ گئی۔ آپ جتنا مرضی مجھ سے دور چلے جائیں، آپ کو آنا اینڈ پہ میرے پاس ہی ہے۔ آیت چیلنجنگ انداز میں بولی۔ پہلی بات، میری لائف میں یشما کی موجودگی کے بعد تم کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور دوسری بات، تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی نا تو میں کنوارا مرنا پسند کروں گا، لیکن تم سے شادی مر کے بھی نہیں کروں گا۔ ولید کی بات پہ آیت کو پتنگے لگے، اور اس نے ایک دم سٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے اسے موڑا۔ ولید اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھا، اور بوکھلاتے ہوئے اچانک گاڑی کو ان بیلنس ہونے سے بچایا اور ایک طرف روک دی۔ کیا پاگل ہو تم؟ وہ دبا دبا چلایا۔ ہاں، پاگل ہوں آپ کے لیے۔ اگر ایک ساتھ جی نہیں سکتے تو ایک ساتھ مر جاتے ہیں۔ وہ دیوانوں کی طرح بولتے ولید کو سکتے میں ڈال گئی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ولید کے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ گئی۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اچھے سے جانتی تھی جو وہ چاہتی ہے وہ ناممکن ہے، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس بار ولی خاموش رہا اور خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ آیت ونڈو سے باہر دیکھتے اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے لگی۔ اترو فوراً۔ اس کا کالج آ گیا تو وہ سخت گیر لہجے میں بولا۔ آیت نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، جس کا ضبط کے مارے چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ ولی، کیا بکواس کی میں نے؟ اترو گاڑی سے۔ اب کی بار وہ جھنجھلاتے بولا، تو آیت جھٹکے سے دروازہ کھولتے نیچے اتری۔ اس کے اترتے ہی ولید نے گاڑی آگے بڑھا دی، اور وہ منہ بناتی کالج کے گیٹ کے اندر انٹر ہو گئی۔ آیت کی دیوانگی اسے کہاں لے جانے والی تھی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج وہ آفس میں سارا دن پریشان رہا۔ آیت کے بدلتے رویے پہ وہ بہت گہری سوچ میں تھا کہ آخر غلطی ہوئی کہاں ہے۔ کبھی اس نے آیت کو کمزور سرا نہیں تھمایا، جس میں وہ اس سے اس قدر اٹیچ ہو کہ اس سے محبت کا اظہار ہی کر دے۔ وہ اس کے لیے چھوٹی بچی تھی، بہنوں کی طرح۔ پھر مسئلہ کہاں ہوا تھا کہ آیت کا دل ایک دم سے دوسری جانب گامزن ہوا؟ کیا وہ اس کے پیار، محبت اور توجہ کو غلط سمجھ بیٹھی تھی؟ میر سخاوت سلطان کے 2 بیٹے تھے، ارباز سلطان اور عمیر سلطان۔ ارباز سلطان کی ایک اولاد تھی ولید سلطان، جس نے باپ کا پورا بزنس امپائر سنبھالا تھا، جبکہ عمیر سلطان کو بھی اللہ نے بہت منتوں مرادوں سے آیت جیسی بیٹی سے نوازا، جو تھی تو معصوم ہی، لیکن انتہا درجے کی ضدی لڑکی تھی۔ حال ہی میں اس نے نیا کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اور اسے لگتا تھا اس سے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی اپنے بھائی جیسے کزن سے، جبکہ سال پہلے ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا یشما بخاری سے۔ یشما بخاری غزالہ بیگم کی مرحوم بہن کی بیٹی تھی۔ شوہر کی وفات جوانی میں ہو گئی تو یشما کی والدہ بیٹی سمیت ماں کے در پہ آ گئی، لیکن 3 سال پہلے ان کی وفات بھی ہو گئی۔ یشما نانی کے پاس پلنے لگی، لیکن غزالہ بیگم کی ماں سغرا بیگم کی 1 سال پہلے وفات کے بعد وہ اکیلی ہو گئی، تو غزالہ بیگم شوہر کی رضامندی سے یشما کو اپنے گھر لے آئیں۔ یشما کے لیے وہ ولید کی نظر میں پسندیدگی دیکھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے وقت ضائع کیے بنا پچھلے سال بنا کسی تاخیر کے دونوں کا نکاح کر دیا۔ اس وقت یشما BS میں تھی، اب وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی، اور مزید اب اس کا دل تھا کہ وہ جاب کرے، پر ابھی تک اس سلسلے میں وہ اپنے خالو سے بات نہیں کر سکی تھی۔ رات کو سب کھانے سے فارغ ہوئے تو یشما اپنے خالو کے پاس جا بیٹھی۔ آیت بھی یہ دیکھتے اس کے سامنے مقابل صوفے پہ بیٹھتی،
موبائل یوز کرنے لگی جبکہ ولید اپنے کمرے میں تھا۔ اس کی کوئی ضروری کال آئی تھی۔ خالو مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے تمہید باندھی۔ ہاں کہو بیٹا، وہ ہمتن گوش ہوئے۔ مجھے اجازت چاہیے، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اس طرف آتے ولید نے اس کی بات منوان سنی۔ اور میرا بچہ جاب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ شفقت بھرے انداز میں بولے۔ مجھے شوق ہے خالو، پلیز منع مت کیجیے گا۔ وہ للچائی۔ بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں، ولید سے پوچھ لو، وہ بہتر جواب دے سکتا ہے۔ اگر اسے اعتراض نہیں تو مجھے بھی نہیں۔ انہوں نے بہت آسانی سے اپنا دامن بچایا۔ وہ اپنے بیٹے کی پوزیسو طبیعت کو بہت اچھے سے جانتے تھے جو اس نے اپنے باپ سے لی تھی۔ اپنی بیوی کے معاملے میں ارباز سلطان خود بھی بہت ٹچی تھے، پھر وہ بیٹے کی کیفیات بھی اچھے سے سمجھتے تھے۔ لو ولید آ گیا، اس سے بات کر لیتے ہیں۔ یشما نے گھبرا کر پلکیں اٹھاتے ولید کو دیکھا، جبکہ یہ منظر دیکھ آیت کے تن بدن میں آگ دہک اٹھی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے بابا، یہ جاب کر لے، انفیکٹ ہماری کمپنی کو جوائن کر سکتی ہے۔ ویسے بھی میرا پی اے چھٹی پر ہے اور مجھے پی اے کی ضرورت بھی تو ہے، تو یہ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ اس کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور میری ضرورت بھی۔ آخری لائن دھیرے سے کہتے زومائنی انداز میں یشما کو دیکھا، جس کا دل بھی لرز اٹھا اور پلکیں بھی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہو گئی، مجھے بھی فکر نہیں ہوگی۔ اچھا ہے اپنی کمپنی جوائن کر لیں، مسٹر ارباز مسکرا کر کہتے اٹھ کے، جیسے بات ختم ہو گئی ہو۔ کافی لے کر روم میں آؤ۔ ولید آیت کو بالکل نظر انداز کرتا یشما کو میٹھی نگاہوں سے دیکھتے دھیرے سے اس کے پاس سے گزرتے اسے آرڈر لگا گیا۔ یشما نے گہرا سانس بھرتے سامنے بیٹھی آیت کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جاؤ نہ، بلاوا آیا ہے کافی کا، کیا پتا پھر سے لپ کسنگ کا بخار چڑھا ہو، بے شرموں کی طرح۔ آیت اپنے دل کی بھڑاس نکالتے وہاں سے اٹھتی پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ یشما اسے بس جاتا دیکھتی رہ گئی اور پھر کافی بنا کے ولید کے کمرے کی جانب بڑھی۔ پہلے تو کبھی ڈر نہیں لگا، پر اب اس سے یشما ڈرنے لگی تھی۔ کل بھی جو اس نے لپ کسنگ کی حرکت کی، پہلی بار ایسے یشما کو چھوا، اور وہ بھی جنونیت بھرے انداز میں کہ یشما سر سے پیر تک کانپ اٹھی۔ اب نہ جانے کیا کرنے والا تھا یہ شخص۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، وہ سامنے ہی بالکنی میں کھڑا فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ یشما نے کافی وہیں ایک ٹیبل پہ رکھی اور باہر نکلنے لگی۔ رکو، دروازہ لاک کر کے واپس آؤ۔ اچانک اپنے عقب سے ولید کی آواز سنتے اس کا سارا خون چہرے پر آن ٹھہرا۔ کیوں؟ وہ اس اچانک سوال کو لب پہ آتے آتے روک نہ پائی۔ لاک لگا کر آؤ، بتاتا ہوں پھر، وہ بھی آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے بولا۔ ناچار یشما کو لاک لگانا پڑا۔ لاک لگاتے وہ اس کے پاس آئی جو بہت مزے سے صوفے پر بازو پھیلا کے بیٹھا اسے ہی سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا۔ کیوں جاب کرنا چاہتی ہو؟ گہری نظروں کے حصار میں لیا۔ وہ بتایا تو ہے، شوق ہے، اور پلیز مجھے کہیں اور جاب کرنی ہے، آپ کے آفس میں نہیں۔ اپنی بات فوراً کہہ دی۔ اچھا تو میرے آفس میں جاب کر کے تمہاری شان گھٹ جائے گی کیا؟ وہ کافی کا مگ اٹھاتا ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ اپنا دل ابھی بھی نہیں کھول رہی تھی اور الجھتے ہوئے ولید کو گھورا جو اسے تنگ کیے جا رہا تھا، حالانکہ ابھی تک اس نے اسے تنگ کیا نہیں تھا۔ مجھے سیلری والی جاب کرنی ہے، بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ واٹ؟ ولید حیران ہوا۔ جی، وہ منمنا رہی تھی اور ولید نے اچانک ہی اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھایا۔ اس اچانک افتاد پہ اب کی بار وہ بوکھلائے۔ ولی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو تم سیلری والی جاب کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے دھڑکتے دل سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تمہیں لگا میرے پاس جاب کرنے سے تمہیں سیلری نہیں ملے گی؟ واؤ مسز، کیا سوچ ہے آپ کی؟ ایسی بات نہیں ہے ولی، آپ جانتے ہیں، مجھے سمجھتے بھی ہیں، پھر ایسے تو نہ کہیں۔ اچھا، کیا ضرورت ہے سیلری کی؟ وہ بات کو مزید بڑھا رہا تھا جبکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد رینگتے جا رہے تھے اور یشما کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑک رہی تھیں۔ بس مجھے شوق ہے نا، سمجھا کریں۔ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں رکھتے بہت ہمت کرتے بولی۔ ٹھیک ہے، صبح تم میرے ساتھ آفس چلنا، ڈاکومنٹس سارے میں فل کروں گا، سیلری والا کھانا تم خود فل کرنا، جو تمہارا جی چاہے لکھ دینا۔ وہ اسے ذرا کس کے اپنے مزید قریب کرتا مخمور لہجے میں بولا۔ یشما کا دل پھر سے زوروں سے دھڑکا۔ آپ مجھے سیلری والی جاب دیں گے؟ وہ تصدیق کر رہی تھی۔ میں نے آج تک کسی کا حق نہیں کھایا۔ مسز، آپ تو پھر میری جان ہیں، آپ کا کیسے کھا سکتا ہوں؟ وہ ایک ادا سے اتراتا بولتا صوفے سے ٹیک لگاتا اسے بھی کھینچ کے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کر گیا۔ یشما کا دل دھک سے رہ گیا۔ اچھا، آپ کے آفس میں جاب کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ وہ اب کی بار اس کا دوپٹہ سر سے سرکاتا ایک طرف کرتا، اس کے بالوں کی چوٹی کو بھی ایک طرف کر گیا اور اس کی نرم و ملائم گردن پہ جھکتے آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ وہ لرز گئی۔ میری طرف دیکھو۔ وہ اسے سب کچھ بھلائے خود پہ جھکاتا آنکھوں میں خماری بھرے اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکا گیا
دل میں خواہشیں پھر سے جاگ اٹھیں، جیسے بس ان لبوں کا جام پی کے ہی یہ تشنگی مٹنی ہے۔ آپ آفس میں کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں آپ کی منکوہا ہوں؟ وہ جس طرح منمناتے بولی، ایک دم ہی ولید کا خمار پھگ سے اڑا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ تھوڑا تیکھا ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ مجھے اپنی منکوہا بنا کے لے جائیں گے تو میں کبھی کچھ نہیں سیکھ سکوں گی۔ سب آفس والے مجھے آپ کی بیوی کا درجہ دے کے مجھ سے جھجکیں گے، بات بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ اچھی بات ہے، وہ اس کی بات کاٹ کے بولا۔ نہیں نہ، میں عام سی لڑکی بن کے جانا چاہتی ہوں، خود کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنے بلبوتے پہ آگے آنا چاہتی ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ولید سلطان نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی ہی منکوہا کو جاب پہ رکھ لیا۔ اس کی باتیں سنتا وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ اس جاب کے چکر سے نکل کر کچھ کوالٹی ٹائم اپنی منکوہا کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتا تھا، تاکہ رات اچھی گزر جائے۔ یہ ہم کل ڈسکس کریں گے، ابھی مجھ پہ فوکس کرو۔ وہ پھر سے مخمور لہجہ اپنائے بولا۔ ولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے، پھر اتنی قربت کیوں اچانک سے؟ وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ کیا تمہیں میرا پاس آنا برا لگتا ہے؟ وہ ضبط سے پوچھتا اس پہ زخمی نظریں ٹکا گیا۔ نہیں تو بس دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی کیفیت اسے سمجھا نہ سکی۔ بٹر فلائز فلائنگ ان یور اسٹمک۔ وہ اسے ایک ہی جست میں اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے گیا۔ میں سوچ رہا ہوں بابا سے کہہ کے رخصتی لے لوں، وہ اس کی کمر پہ ٹریسنگ کرتے بولا۔ ولی، میرا دل بند ہو جائے گا، وہ اس کے ہاتھوں کی سرسراہٹ پہ گھبرائے ہوئے بولی۔ میں اپنا دل دے دوں گا، اسی انداز میں بولا۔ میری سانس رک جائے گی ولی، وہ آنکھیں میچے اس کی گردن کے اطراف میں باہیں حمائل کیے کپ کپاتے ہوئے بولی، جبکہ ولی کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے کپ کپاتے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرے، اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا۔ نہ جانے کون سی پیاس تھی جو بجھ کے بھی نہیں بجھ رہی تھی۔ وہ لرزنے لگی جب اس کی دھڑکنوں پہ تسلط جمایا۔ وہ کرن کھاتے پیچھے کو جھکی اور رحم طلب نظروں سے ولی کو دیکھا۔ ایک خماری سی ابھرنے لگی، اس کے پورے جسم میں ایک سرور کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کا منکو تھا اور اس کا اس پہ پورا حق تھا، وہ اسے چاہ کے بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ وہ حد سے گزرتا کہ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں ہی گہری سانسیں بھرتے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ دستک پھر سے ہوئی، اب کی بار دستک اونچی آواز میں ہوئی۔ ولی نے لب بھینچے اور یشما کو ذرا سا اوپر کرتا اس کا بکھرا حلیہ درست کرتے اٹھا۔ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا وہ خود کو بھی نارمل کر رہا تھا۔ وہ مشکل میں لگ رہا تھا، لیکن خود پہ ضبط کیے اس نے بیزاری سے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے، آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ آیت ہی کھڑی تھی سامنے اور بے چینی اور تیز لہجے میں پوچھا۔ کوئی کام تھا؟ ولی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تھا ہی تو آئی ہوں نا۔ اب اتنی بے شرم تو نہیں کہ بنا کسی کام کے آپ کے کمرے میں گھس کے آپ کے قریب آ جاؤں۔ وہ ولی کے پیچھے صوفے پہ بیٹھی یشما کو دیکھ چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ وہ تڑپی، جس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا ہے۔ تمہاری اتنی اوقات ہے بھی نہیں کہ میرے کمرے میں آؤ، میرے پاس میری محرم ہے، تو تم فکر نہ کرو۔ وہ اس کو اس کی اوقات اچھے سے بتاتا، اس کے منہ پہ دروازہ بند کر گیا۔ آیت کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ غیر معمولی خاموشی تھی۔ آیت کی ساری رات جاگ کے انگاروں پہ کٹی، کیسے وہ یشما کے ساتھ بنا رخصتی کے ہی تعلق بنا گیا، اور دونوں کی قربت کے جلوے ایک دوسرے کے چہرے پہ واضح دکھائی دے رہے تھے۔ بیٹا، یشما کا آج پہلا دن ہے آفس میں، تو اس کا دھیان رکھنا۔ ارباز سلطان کہنا نہ بھولے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے بابا، آپ کی بہو کا خیال بہت اچھے سے رکھوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ پی اے کا کام ہوتا ہے باس کا خیال رکھنا۔ وہ کہتا ہوا مسکرا کے ایک نظر یشما کو دیکھتا، اس کا دل دھڑکا گیا۔ میری بیٹی سے زیادہ کام نہیں کروانا۔ غزالہ بیگم بھی یشما کو پیار سے دیکھتے بولی۔ ابھی آپ کی بیٹی گھر پہ ہی ہے ماما جان، اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو اسے لے جاؤں۔ وہ تو بس اپنی یشما کو لے کے وہاں سے رفو چکر ہونا چاہتا تھا۔ ولید بیٹا، جاتے ہوئے آیت کو بھی کالج چھوڑتے جانا۔ چچی سمیرا نے پھر اپنی بات آگے رکھی۔ ولی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا آج بھی ڈرائیور نہیں آیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ڈرائیور ہے، گاڑی خراب ہے۔ وہ فوراً جواب دیتے آیت کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ بھی اٹھ جائے اب۔ ارے بیٹا لے جاؤ، کہاں اب یہ باہر دھکے کھاتی پھرے گی؟ ارباز سلطان نے بھی حامی بھری تو آیت کی بادشاہ کھل اٹھی۔ تھینک یو تایا جان۔ وہ انہیں گال پہ کس کرتی اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھائے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ ولید نے یشما کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیگ لے آؤں۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ لاتے سب کو اللہ حافظ کہتی۔ ولی کے ہمراہ باہر نکلی تو آیت پہلے ہی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، جسے دیکھ ولی کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کے کچھ کہتا، یشما نے اس کی بازو پہ ہاتھ رکھتے اسے روک دیا۔ چھوڑیں، کچھ مت کہیے گا پلیز، بچی ہے، وہ دھیرے سے بولی، جبکہ ولی اسے یہ نہ بتا سکا کہ وہ اب بچی ہی تو نہیں رہی۔ خاموشی سے یشما پیچھے اور ولی ڈرائیونگ سیٹ پہ جا بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ آیت کا تو وہ انداز تھا جیسے معرکہ سر کر لیا ہو، آگے بیٹھ کے،
جبکہ ولی مرر کا فوکس یشما پہ سیٹ کرتے اسے دیکھتے ڈرائیو کرنے لگا۔ یشما کے چہرے کو دھیمی مسکان نے چھوا، جس پہ آیت کو پھر سے تپ چڑھی۔ وہ نہ جانے کیوں نہیں سمجھ رہی تھی۔ پیار سودے بازی تو نہیں کہ میں نے کیا تم بھی کرو، یہ تو اللہ خود دلوں میں اجاگر کر دیتا ہے، اور اصل محبت تو وہی ہوتی ہے جو بے غرض ہو۔ بدلہ مانگنے والی محبت محبت نہیں ہوتی۔ آیت کا کالج آ گیا تو وہ نیچے اتری۔ دوسری طرف سے ولی بھی نیچے اترا۔ آیت نے حیرت سے اسے دیکھا کہ شاید وہ اسے گیٹ کے پاس تک چھوڑنے جا رہا ہے، کیونکہ گاڑی ذرا فاصلے پہ رکی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ پتھر کی مورت بن گئی۔ ولید نے گاڑی کی بیک کا دروازہ کھولا اور یشما کے لیے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے اندر بٹھایا۔ یشما کے چہرے پر شرمیلی مسکان تھی۔ چاہے جانے کا احساس ہی سب سے منفرد اور الگ ہوتا ہے، اور ولی اسے نہ صرف بے انتہا چاہتا تھا بلکہ اس کی عزت بھی کرتا تھا۔ گاڑی وہاں سے جا چکی تھی اور آیت کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اپنی انسلٹ بہت بری طرح فیل ہوئی۔ آخر کیا ہے ایسا یشما میں جو مجھ میں نہیں، بلکہ اس سے زیادہ کم سن اور خوبصورت ہوں؟ پھر یہ میری طرف کیوں نہیں آتے؟ اپنی عزیز ترین دوست سے وہ اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہی تھی، تو تم نے انہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش ہی کب کی؟ کیا مطلب؟ بولچھی۔ اور پھر اس کی دوست فضا نے اسے ایک نیا سبق پڑھایا جو شاید اس کی زندگی کو بربادی کے دہانے پر لانے والا تھا۔ وہ آفس پہنچے تو یشما کو وہ بیوی والا ہی پروٹوکول دے رہا تھا جس پہ وہ چڑ رہی تھی۔ ہمارے بیچ بات ہوئی تھی، آپ مجھے آفس میں اسپیشل فیل نہیں کروائیں گے، جبکہ آپ تو مجھے۔ یشما یو آر اسپیشل فار می، کیسے نہ فیل کراؤں؟ وہ اس وقت دونوں اکیلے ہی آفس میں موجود تھے۔ اچھا یہاں آؤ میرے پاس۔ اس کی آنکھوں میں خماری ابھرتے دیکھ یشما کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ روم تک بات اور تھی، یہ تو اس کا آفس تھا، کوئی بھی آ سکتا تھا، اسے ذرا خیال نہیں تھا۔ نہیں، آپ مجھے میرا کام بتائیں، صبح سے فارغ بٹھایا ہوا ہے آپ نے مجھے، ایسے میں کیا سیکھوں گی میں؟ وہ خفا سی ہوئی، جس پہ ولی متبسم سا مسکرایا۔ یار پاس آؤ گی تو بتاؤں گا نا، یہ لو یہ فائل چیک کرو۔ وہ اس کی جانب ایک فائل بڑھاتے سنجیدہ لگا۔ وہ فائل تھامے اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ یہ سیلری کا پورشن فل کرو جلدی سے۔ آج وہ پنک ڈریس میں تھی، سر سے پیر تک اس کا اچھے سے جائزہ لیتا۔ اب وہ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ یشما نے کچھ سوچ کے پین لیتے اپنی سیلری لکھی، جسے دیکھ ولی ماتھے کو 2 فنگر سے رب کر گیا۔ آر یو شیور تمہیں اتنی ہی سیلری پہ کام کرنا ہے؟ اس کی بات پر یشما نے ذرا سی گردن ترچھی کیے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ 1 0 لگانا بھول تو نہیں گئی؟ اس کی بات پر یشما نے سر نفی میں ہلایا، جبکہ ولی نے پین لیتے اسے ایک دم اپنی گود میں کھینچا اور فائل سامنے کرتے وہ اس کی لکھی اماؤنٹ کے آگے ایک اور 0 لگا گیا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے اتنی سیلری نہیں چاہیے، بس 10,000 بہت ہے، میرا مہینہ آسانی سے گزر جاتا ہے۔ آپ نے اتنا بڑا اماؤنٹ کیوں لکھا؟ وہ پریشان ہوئی۔ تمہیں ماہانہ خرچ جاب کے تھرو کیوں چاہیے یشما؟ وہ جو ہر ماہ تمہارے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں، ATM تمہارے پاس ہے، پھر ماہانہ خرچ کے لیے جاب کیوں؟ وہ آپ کی امانت ہے، انہیں میں خرچ نہیں کر سکتی جب تک رخصت ہو کر آپ کے پاس نہیں آ جاتی۔ اس کی بات پہ وہ اسے گہری نگاہ سے دیکھے گیا۔ تو پہلے بتانا تھا کہ تمہیں رخصتی کا دل آیا ہوا ہے، جاب کا بہانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بات پر یشما نے منہ کھولے اسے آنکھیں پھیلائے حیرت سے دیکھا کہ اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پہ شدت سے کس کرتے پیچھے ہٹا، اسے بھی کھڑا کر گیا۔ کل سے تمہارا آفس آنا بند۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتا اپنے لیپ ٹاپ پہ جھکا، وہ جو اس کے شدت بھرے بوسے سے ہی نہیں سنبھلی تھی۔ اس کی بات سنتی اس کی جانب ماتھے پہ بل ڈالے دیکھا۔ کیا بول رہے ہیں؟ میں بابا سے آج ہی ہماری رخصتی کی بات کرتا ہوں، اور تم آفس کھیلنے کی بجائے اب شادی کھیلنے کی تیاری پکڑو، کیونکہ جس قدر میرے جذبات امڑ رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے تمہیں کچا چبا کے کھا جاؤں۔ وہ اسے دیکھتے دانت کچکچا کے بولا، آپ آدم خور ہیں کیا؟ وہ اپنی مسکان چھپاتے بولی، میں کیا ہوں؟ یہ شادی کی پہلی رات تمہیں اچھے سے بتاؤں گا۔ آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی تو ولی نے اس سے آنکھوں سے سائڈ پہ ہونے کا اشارہ کیا تو آفس میں موجود صوفوں میں سے ایک صوفے پہ جا بیٹھی۔ اجازت ملتے ولید کا پی اندر آیا۔ سر 1 گھنٹے بعد آپ کی مسز جبار کے ساتھ بزنس میٹنگ ہے۔ وہ سر چھکائے بولا، ٹھیک ہے گاڑی ریڈی کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہتا اپنے کام پہ فوکس کرنے لگا، جو کہ یشما کے ہوتے بہت مشکل امر تھا۔ وہ آج سارا دن اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھائے ہوئے تھا۔ یشما فارغ بیٹھ کے تھک چکی تھی اور کل سے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آفس نہیں آئے گی۔ چلو آ جاؤ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اسے بھی اٹھنے کا آرڈر کر گیا۔ کہاں؟ میرے ساتھ، جہاں میں وہاں تم۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر نکلنے لگا۔ یشما نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو وہ اسے ایک گھوری سے نواز گیا۔ وہ میرا بیگ، یشما منمنائی، میرا والٹ اور موبائل بھی لیتی آؤ۔ وہ جو بیگ اٹھا رہی تھی اب ولی کا والٹ اور موبائل اٹھاتی اس کے پیچھے ایک ایک قدم چلتی، سب آفس والوں کی نظروں کی تپش خود پہ محسوس کر رہی تھی اور اتنی ہی پزل ہوئے جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کی بیگ کا دروازہ کھول دیا۔ ولی نے پہلے یشما کو اشارہ کیا بیٹھنے کا اور اس کے بیٹھتے ہی وہ خود بھی بیٹھا۔
ڈرائیور نے فوراً اپنی سیٹ سنبھالی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوٹل میں موجود تھے جہاں مسز جبار کے ساتھ میٹنگ کرتے اسے 1 گھنٹہ ہونے کو تھا، اور یشما کو وہ اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھا۔ اب تو یشما بہت بور ہو گئی تھی اور شدید تھکن کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، بندہ کام کر کے اتنا نہیں جتنا فارغ بیٹھ بیٹھ کے تھکتا ہے۔ مسز جبار سے میٹنگ ختم کرتے ولی نے گھڑی پہ نگاہ دوڑائی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ یشما کی جانب مکمل مڑ گیا۔ یہ اتنا کچھ آرڈر کیا، کچھ کھایا کیوں نہیں؟ وہ اسے گھورتے بولا۔ مجھے بھوک نہیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ شدید تھکن کے احساس سے بولی۔ دیکھا ایک دن آئی ہو تو یہ حال ہے، اور میڈم کو جاب کرنی ہے۔ وہ مسکرا کے بولا، جی مجھے جاب کرنی ہے لیکن معیاری۔ فارغ بیٹھنے والی جاب سے بہتر ہے میں گھر پہ ہی بیٹھ جاؤں۔ وہ بھی دو بدو بولی، گھر جانا ہے تمہیں؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے پوچھنے لگا، تو ظاہری بات ہے، اور کیا کرنا ہے اب؟ پھر یہ کھانا فنش کرو، جتنی جلدی فنش ہوگا ہم گھر جائیں گے۔ ولی کی بات پہ وہ منہ بسور کے اسے دیکھنے لگی۔ پھر ناچار اسے سب کھانا پڑا۔ وہ ضدی بھی تو بہت تھا، ڈرائیور نہیں تھا، وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتا، اسے اپنے ساتھ بٹھائے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ میں بتا رہا ہوں یشما، میں رخصتی کی بات کروں گا اور اسی ہفتے رخصتی لوں گا۔ وہ اس کی نیند سے بند آنکھوں کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا، تو وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے دھیما سا مسکرا دی، جیسے کہہ رہی ہو جہاں پناہ ہماری جرت کہ ہم انکار کریں۔ اور پھر ولید نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے اپنے بابا ارباز سلطان سے بات کی اور دونوں کی رخصتی کی باہمی رضامندی سے اسی ہفتے کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ جہاں ولید اور یشما بے تحاشا خوش تھے، وہیں آیت نے کمرے میں جاتے ہر چیز تہس نہس کر دی۔ رو رو کے اس کا برا حال تھا، چاہے کچھ بھی کر لو ولید سلطان، تم سے نکاح تو میں کر کے رہوں گی۔ یاد رکھنا یہ آیت عمیر کا وعدہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ ولید ارباز، ولد ارباز سلطان، آپ کا نکاح آیت عمیر بنت عمیر سلطان سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ولید کا چہرہ اس وقت بالکل سپاٹ تھا۔ انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھائے وہ بمشکل اپنے چٹکتے اعصاب پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قبول ہے۔ دل پہ پتھر رکھے اور لہجے میں نفرت لیے وہ بولا۔ جیسے ہی سب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ولید نے اپنی نگاہ یشما پر ڈالی، جس کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ رو رو کے وہ اپنی آنکھوں کا برا حال کر چکی تھی۔ ولید کا دل ایک پل کو اس کی آنکھیں دیکھ پسیجا، لیکن اگلے ہی پل اس کی آج کی حرکت کو یاد کرتے وہ دانت پہ دانت جمائے اپنا رخ پھیر گیا۔ ولید کے اس ایکٹ نے یشما کا دل مزید دکھی کر دیا۔ وہ ہچکیاں لیتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب تیزی سے بڑھ گئی۔ دلہن بنی وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ آج اس کی رخصتی تھی اور رخصتی تو ہوئی نہ، البتہ ایک نکاح ہو گیا۔ آج صبح ہی تو سب کچھ برباد ہوا تھا، جب سمیرا چچی نے رو رو کے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور سب کو اکٹھا کیا۔ ولید کے کمرے میں بستر پہ نازیبا حالت میں ولید اور آیت دونوں ہی ایک دوسرے کے بے انتہا قریب تھے، اور اسی پل آیت ولید کے پیچھے سہمی سی چھپی تھی۔ ولید نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے سب کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے ولید؟ غزالہ بیگم نے سکتے میں پوچھا۔ ممی آئی ڈونٹ۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ یشما نے پریشانی خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ شرٹ لیس تھا اور آیت بنا دوپٹے کے، جبکہ فراک کی زپ بھی نیچے کی طرف ہوئی۔ فراک دونوں کاندھوں پہ جھول رہا تھا، جسے آیت نے روتے ہوئے سیدھا کیا۔ شرٹ پہنو۔ اس کی کثرتی جسامت دیکھتے ارباز سلطان نے دانت پیستے رخ پھیرے کہا، تو وہ آگے بڑھ کے فوراً اپنی ٹی شرٹ پہن گیا، جبکہ دماغ بالکل سن تھا۔ اب سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ ایک پنچایت سی بیٹھی تھی اور وہیں ولید مجرموں کی طرح ایک طرف کھڑا تھا۔ بابا آئی سویر میں تم سے بعد میں بات ہوگی۔ آیت بیٹا تم بتاؤ پہلے کیا سچ ہے؟ ارباز سلطان آیت کی جانب مڑے تو وہ ماں کے سینے میں چھپے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بس میری بچی رونا بند کرو، بتاؤ اپنے تایا جان کو کیا ہوا؟ ماں نے بیٹی کو حوصلہ دیا۔ تایا ابو مجھے ولید بھائی نے اپنے کمرے میں بلایا، میں گئی تو انہوں نے ایک دم دروازہ لاک کر دیا اور بنا مجھے سنبھلنے کا موقع دیے مجھ پہ ٹوٹ پڑے۔ آخر میں بہت بری طرح روئی۔ ولید سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کس حد تک گر سکتی تھی۔ تم نے شور کیوں نہیں مچایا؟ یہ پہلا سوال عمیر سلطان کی جانب سے آیا تھا۔ انہوں نے مجھے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہی مجھے ہر جگہ سے چھوتے، اکیلے میں مجھے ہراس بھی کیا، کہتے اگر کسی کو بتایا تو برا پیش آؤں گا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ کہہ رہے تھے انہیں یشما میں دلچسپی نہیں، یشما سے شادی ان کی مجبوری ہے، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان کا اعتبار کروں۔ میں نے روکا تو مجھے بستر پہ دھکا دیا اور شرٹ اتار لی۔ اس کی باتیں سنتے وہاں سب افراد شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے، سوائے ایک شخص ولید سلطان کے۔ اور پھر میرا فراک۔ بس ارباز سلطان نے انگلی اٹھاتے آیت کو وہیں روک دیا، کیونکہ باقی کی کنڈیشن تو وہ دیکھ ہی چکے تھے۔ وہ کیا سبھی دیکھ چکے تھے۔ ارباز سلطان کی سوالیہ نظریں بیٹے پر تھیں۔ وہ اب کی بار بالکل چپ تھا۔ بولو کیا سزا پانا چاہتے ہو؟ باپ کی بات پہ وہ جو اپنے لیے کچھ کہنے والا تھا ایک دم رک گیا۔ مطلب آیت نے جو کچھ کہا وہ اس پر یقین کر گئے تھے۔
اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھتے ارباز سلطان کا دل بری طرح دکھا تھا۔ پھر اس وقت جو فیصلہ وہ لینے والے تھے وہ وقت کی ضرورت تھا۔ بات خاندان کی بیٹی کی عزت پر آئی تھی، نظر انداز کرنے والی نہ تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی ہر سزا منظور ہے۔ وہ بھی اب کی بار اپنی صفائی میں کچھ نہ بولا۔ جب سامنے کسی نے یقین ہی نہیں کرنا تھا تو بولنے کا فائدہ؟ ارباز سلطان یشما کی جانب مڑے۔ یشما بیٹا، میں آج آپ کی رخصتی روک رہا ہوں۔ آپ؟ 1 منٹ بابا۔ ولید کا غصے سے برا حال تھا۔ ہر سزا منظور ہے لیکن یہ نہیں۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا۔ اس پل ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ خالو جان، آپ جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے قبول ہے۔ اچانک ہی یشما ارباز سلطان کی بات کا مان رکھتے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتی۔ وہ ولید کا مان توڑ گئی۔ جیتی رہو میری بچی۔ عمیر، مولوی صاحب کا بندوبست کرو، ابھی اسی وقت۔ ولید اور آیت کا نکاح ہوگا۔ انہوں نے جہاں سب پہ بم پھوڑا وہیں ولید کا دل رویا۔ کوئی بھی آج اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ کس سے گلا کرتا؟ آنکھیں میچے وہ اپنا رخ پھیر گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جس نے آج کہانی سنائی وہ سچ مان لی گئی، اور جو اس گھر کا بڑا میچور بیٹا تھا اس کو کسی نے سننا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ دکھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک طرف ولید کا دماغ گھوما ہوا تھا تو دوسری طرف یشما رو رو کے اپنا حال برا کر چکی تھی۔ اسے ولید کے نکاح نے اتنی تکلیف نہ پہنچائی تھی جتنا اس کے منہ موڑ لینے سے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ روتے روتے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں قربانیاں ہمیشہ انہی سے مانگی جاتی ہیں۔ آج جس سیج پہ اس نے بیٹھنا تھا وہاں آیت پہنچ چکی تھی۔ ولید اس کا تھا، آج کسی اور کا ہو گیا تھا۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی، یوں لگ رہا تھا وہ مر جائے گی۔ کوئی دھیرے دھیرے اس کی سانسیں کھینچ رہا ہو۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے گہرے سانس بھرتی۔ آنکھیں میچ گئی کہ اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ الجھتی ہوئی غور کرنے لگی کہ ایک دم دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا آیت اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ چہرے پہ دھیمی مسکان کے ساتھ اس نے ولید کا استقبال کیا۔ یہ سیج اس کی اور یشما کی سہاگرات کے لیے سجی تھی، ان کے پہلے ملن کے لیے، جہاں آج وہ بیٹھی تھی جس سے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، جس نے 1 منٹ لگایا اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں۔ ایک پل تو ولید کا جی چاہا تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے، پر وہ اسے چھوڑنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ کبٹ سے اپنا ڈریس نکالتا باتھ روم میں گھسنے لگا۔ ولید رکے۔ آیت ایک دم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ آپ نے نہ مجھے دیکھا، نہ میری تعریف کی، نہ منہ دکھائی دی۔ ایسے کون کرتا ہے اپنی دلہن کے ساتھ؟ وہ بڑے طرح کے انداز سے بولتی۔ ولید کو زہریلی ناگن ہی لگی۔ میں تو بھول ہی گیا، چلو واپس جا کر بیٹھو۔ وہ اپنا ڈریس ایک طرف رکھتا اسے بولا۔ آیت اس کے اتنے نارمل انداز پہ خوش ہوتی، فوراً واپس بستر پہ جا بیٹھی اور چہرے پر شرمیلی مسکان سجا لی۔ ناول کی کہانی پڑھتے اس وقت سب کو آیت پہ بے تحاشا غصہ آ رہا ہوگا، لیکن آگے بڑھنے پہ آپ کو احساس ہوگا آیت کا کردار کیسا ہے۔ یہاں ولید کے ڈائیلاگ سب کو بھائیں گے۔ تو تمہیں اپنی تعریف سننی ہے، چلو تعریف سنو۔ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی زہریلی ناگن ہوتی ہے جو اس کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ تم وہ ناگن نہیں ہو۔ ولید کے پہلے جملے نے آیت کے چہرے سے مسکراہٹ سمیٹی۔ ہر کسی کی لائف میں ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پر تم وہ بھی نہیں ہو۔ ولید کمر پہ ہاتھ باندھے بڑے سکون سے بول رہا تھا۔ ویٹ اے منٹ، سمجھ نہیں آ رہی تعریف؟ وہ اپنی بیئرڈ پہ ہاتھ کی مٹھی بناتے مصنوعی حیرانگی سے بولا۔ چلو الفاظ کو آسان کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کینسر کی بیماری ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے برباد کر کے موت کے دہانے پہ لا کھڑا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایڈز کی طرح جو اپنی گندگی سے خود کو تو برباد کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اور تم ایڈز کی بیماری ہو۔ ولید کے الفاظ نے آیت کے پورے جسم کو جھنجھنا کے رکھ دیا۔ بہت ہے یا اور کروں؟ میں بیوی ہوں اب آپ کی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوتی اس کے سامنے آئی، اس سے پہلے کہ وہ فلموں کہانیوں کی طرح اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتی۔ ولید جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور انگلی اٹھا کے اسے سرخ آنکھوں سے وارن کیا۔ بھول کے بھی یہ غلطی مت کرنا، اچھوت کی طرح لگتی ہو تم، گھن آ رہی ہے تم سے، اور مجھے چھونے کی غلطی تو بھول کے بھی نہ کرنا، کیونکہ میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھانا بھی تھپڑ کی توہین سمجھتا ہوں۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ بہت آرام سے اسے بھگو بھگو کے مار رہا تھا۔ کیسے جاؤں؟ اب سے یہ کمرہ میرا بھی ہے۔ اچھا، پھر تو میں اس کمرے پہ لعنت بھیج کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ تم رکھو یہ کمرہ، میرے لیے کوئی بھی وہ چیز معنی نہیں رکھتی جہاں تم ہو۔ اپنی کہہ کر ولید دروازے کی جانب بڑھا تو آیت اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اب ایسے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ڈونٹ ٹچ می۔ وہ جو اسے چھونے والی تھی، ولید نے ایک دم خود کو پیچھے کر لیا۔ ویسے تو تم پوچھنے کا حق نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی جاننا چاہتی ہو تو سن لو۔ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، یشما کے پاس۔ یشما ولید سلطان۔ رخصتی اس کی ہونی تھی نا آج۔ اس کمرے میں آنے سے اسے روکا گیا، لیکن مجھے تو نہیں کوئی روک سکتا،
کیونکہ میں وہ طوفان ہوں جو ایک بار آ گیا تو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ اگر وہ رخصت ہو کر یہاں نہیں تو میں رخصت ہو کر اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ ولید پلیز ایسا نہ کہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے جھوٹ کا سہارا لیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ولید کو ٹس سے مس نہ ہوتا ہوا دیکھ اب اپنا پینترا بدلتے ہوئے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہی تھی۔ اچھا تو تمہیں احساس ہو گیا اتنی جلدی؟ کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ اب کی بار ولید فارم میں آیا۔ جان دے سکتی ہوں آپ کے لیے، وہ بھی فوراً بولی۔ میری نظر میں تمہاری جان کی کوئی ویلیو نہیں، دے بھی دو تو میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ کچھ اور کر سکتی ہو؟ میں سب کے سامنے جا کر یہ اعتراف کر سکتی ہوں جو میں نے بولا وہ سب جھوٹ تھا، آپ بے قصور ہیں، لیکن آپ وعدہ کریں اس کے بعد مجھے اپنا لیں گے اور یشما کو چھوڑ دیں گے۔ سب کو بتا دوں گی میں۔ وہ اتنا بڑا رسک لینے کو تیار ہو گئی تھی اور یہیں ولید کہا لگا کر ہنس دیا۔ تم کہتی ہو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، جبکہ مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ تم خود سے بھی پیار کرتی ہو۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوگی نا تو ولید سلطان کو تسخیر نہیں کر پاؤ گی۔ باقی نکاح کا کیا ہے؟ 3 بول بول کر زندگی میں ان، 3 بول بول کر زندگی سے آؤٹ۔ محبت کہہ کر نہیں ہوتی، لیکن تم نہیں سمجھ سکتی۔ تمہارے لیے محبت خود غرضی اور تمہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ تمہارے کسی بھی عمل سے اب ولید سلطان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت ہوش میں آتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ اب یشما کے پاس نہیں جائیں گے۔ باہر نکلتے ہی اس نے چیخو پکار شروع کر دی۔ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ، مجھے بیاہ کر لائے، رخصت کر کے لائے، اور اب آپ واپس یشما کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یشما کے پاس جانا ہی تھا تو اس کی رخصتی ہو رہی تھی نا آج، تو پھر کر لیتے، میرے قریب کیوں آئے؟ مجھے کیوں چھوا؟ مجھے رسوا کیوں کیا؟ وہ ڈائننگ ہال میں موجود ہر چیز کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر چکی تھی۔ شور شرابہ سنتے ہوئے گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ سامنے کھڑی ولید سلطان کو اس کے کسی بھی عمل سے قطعی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بہت مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ آپ یشما کے پاس نہیں جائیں گے ورنہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی۔ سمیرا اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر رونے لگی۔ آیت بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ ماما یہ شخص واپس یشما کے پاس جا رہا ہے، اتنی مشکل سے میری زندگی میں آیا، اب واپس مجھے چھوڑ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماما آپ جانتی ہیں انہوں نے مجھے کیا کہا؟ کینسر کی بیماری کہا انہوں نے مجھے۔ امی کیا میں کینسر ہوں؟ 1 منٹ، کینسر نہیں ایڈز کہا تھا، غلطی ہو گئی، آپ کی بیٹی سے بتاتے ہوئے۔ اچانک سے ولید نے آیت کی بات کو ٹوکتے ہوئے اپنی بات کہی۔ سب حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کتنے مطمئن انداز میں وہ بات کر رہا تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ میری بیٹی کو بیماریوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ آپ سب خاموش کھڑے سن کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سمیرا بیگم نے وہاں موجود ہر ایک کی جانب دیکھتے ہوئے دکھی انداز میں کہا، لیکن پھر بھی سب خاموش رہے۔ ولید سلطان دھیمی سی مسکان دیتا یشما کے کمرے کی جانب بڑھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ماما منع کریں، یشما کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر یشما کے قریب جانے کی کوشش کی تو میں یشما کو مار ڈالوں گی۔ آیت ہذیانی انداز میں چلائے، اپنی زبان کو لگام دو، میری یشما کے قریب بھی بھٹکی نا تو تمہیں میں جان سے مار دوں گا، اور اس کے لیے اگر مجھے اپنے ہاتھ گندے کرنے پڑے تو میں وہ بھی کر دوں گا۔ ولید کی بات پہ آیت پاگلوں کی طرح اسے دھکا دیتی ہوئی یشما کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یشما اس کے سامنے ہوتی اور وہ یشما کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیتی۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ یشما ڈریسنگ ٹیبل کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی اپنے سینے کو مسل رہی تھی۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ جان سے مار دوں گی تمہیں میں، چھوڑوں گی نہیں۔ آیت پاگلوں کی طرح اس کی جانب بڑھتی اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگی کہ ولید نے اس کی کلائی کو سختی سے تھام لیا اور خونخوار نظروں سے آیت کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ ماما آیت کو لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ ولید کی پکڑ سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی۔ ماما، وہ پھر سے چلائی اور سارے اندر چلے آئے۔ خدا کا واسطہ ولید چھوڑ دو میری بیٹی کا ہاتھ، توڑ دینا ہے کیا تم نے؟ سمیرا بیگم چلاتے ہوئے بولی، لیکن ولید کا ہاتھ نہیں ہٹ رہا تھا۔ سبھی نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر بنا رہا اور آیت چیختی چلاتی رہی، روتی رہی، پلیز ہاتھ چھوڑ دیں اس کا۔ یشما نے دھیرے سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، پر وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ ایک دم سے یشما نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اپنی جانب موڑا۔ پلیز میری خاطر چھوڑ دیں اس کو، وہ اتنے جذب اور محبت کے عالم میں بولی کہ ولید نے اسی وقت آیت کی کلائی کو جھٹکے سے چھوڑا جو انتہائی سرخ ہو چکی تھی، اور اگلے ہی پل اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے یشما کی کلائی کو جکڑا۔ بہت ہو گیا یہاں پہ تماشا، آپ نے مجھے سزا دی اس لڑکی سے نکاح کرنے کی، بغیر میرا سچ جانے میری بات سنے۔ میں نے اف تک نہیں کی، میں نے نکاح کر لیا، اب یہیں تک بس۔
وہ اونچی آواز میں چلایا۔ اب اگر کسی نے مجھے کسی بات کے لیے مجبور کیا تو میں اس لڑکی کو آگ لگا دوں گا۔ آیت کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے وہ غصے سے چلایا۔ آج میری یشما کی رخصتی تھی میرے ساتھ، تو ابھی صرف وقت میں اس کی رخصتی لے رہا ہوں اور اب مجھے کوئی روکے گا نہیں۔ ایک ایک کو جارحانہ انداز میں بولتا یشما کو کلائی سے جکڑے وہاں سے باہر لے گیا۔ یشما اس کے ساتھ کھنچتی نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ سب حیران پریشان اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ بہت ظلم ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ، اتنا ظالم انسان۔ مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس شخص سے نکاح نہ کرنے دیتی۔ تو بگڑا ابھی بھی کچھ نہیں۔ اچانک سے غزالہ بیگم کی بات پہ سب انہیں دیکھنے لگے۔ میرے بیٹے پہ تمہاری بیٹی نے جھوٹا الزام لگایا، جبکہ میرا بیٹا کردار کا کمزور کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور تم اپنی بیٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ سب کچھ جاننے کے باوجود ولید کے بابا نے تمہاری بیٹی کا نکاح کروایا اپنے بیٹے سے، صرف اس لیے کہ بیٹی کی عزت خراب نہ ہو۔ کوئی انگلی نہ اٹھائے اس بچی پہ۔ مرد کا کیا ہے، وہ تو پھر پاک صاف ہو کے نکل جاتا ہے، لیکن عورت ساری زندگی کے لیے روتی ہے۔ پھر تمہاری بیٹی اس بات کو نہیں سمجھ سکی، اور نہ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی اور اس کو یہ بات سمجھا سکے کہ ہر چیز سے اوپر عورت کے لیے اس کی عزت ہوتی ہے۔ تمہاری بیٹی کے لیے ضد انا ہٹ دھرمی اور خود غرضی تھی، تو دیکھ لو اس سب کا انجام۔ آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہاری بیٹی کی بربادی کی ذمہ دار تم خود ہو اور کوئی نہیں۔ غزالہ بیگم نے کھلے الفاظ میں سمیرہ بیگم کی اچھی خاصی عزت کر دی۔ وہ چاہ کے بھی کچھ نہ کر سکیں اور روتے ہوئے اپنی بیٹی کو وہاں سے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ آیت ابھی بھی اپنی کلائی تھامے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے ولید کے الفاظ انگارے کی طرح چبھ رہے تھے، تو اس نے اسے ایڈز اور کینسر جیسی بیماریوں سے ملایا۔ وہ چاہ کے بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ذہن پہ ان سب باتوں کا بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ اسے کمرے میں لاتے غصے سے اندر دھکیلے دروازے کو لاک کر گیا۔ ولید پلیز اپنا غصہ ختم کر دیں، یشما نے گھبراتے ہوئے کہا، جبکہ اس وقت ولید غصے کی شدت سے لال سرخ ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو بھی ایسا سبق سکھائے، کبھی زندگی میں وہ اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ آج اب سب سے زیادہ ولید کو یشما کے ساتھ کی ضرورت تھی، تو یشما نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس بات کے لیے وہ یشما کو معاف نہیں کرنے والا تھا۔ جھٹکے سے اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ ولید پلیز ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ وہ اس کے غصے سے اس قدر خائف ہو گئی تھی کہ اسے لگا کہ ولید اس کے ساتھ بھی کچھ غلط کر دے گا، لیکن اگلے ہی پل ولید اس کے لبوں پہ جارحانہ انداز میں جھکتا انہیں اپنی گرفت میں لیتا یشما کو ایک دم ساکت کر گیا۔ اس کا انداز بہت ہی جنونی تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ اس کے نرم و نازک لبوں پہ انڈیلتا چلا گیا۔ وہ بھی چپ چاپ اس کا غصہ سہتی بنا مذمت کیے اسے کرنے دے رہی تھی جو وہ کر رہا تھا۔ اپنا سارا غصہ اس کے نازک لبوں پہ اتارتے وہ گہرا سانس بھرتے پیچھے ہوا۔ ایسا کیوں لگا تمہیں کہ میں تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا؟ پاگل لڑکی، میری روح کا حصہ ہو تم۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے گھمبیر لہجے میں بولتا اسے بہت پیارا لگا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی ولی۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے سسکی۔ ڈرنا چاہیے مسز، لیکن میری قربت سے نہیں۔ وہ اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتا، اس کا سارا زیور پلک چھپکتے اتارتا اس کے تن سے جدا کر گیا۔ اگلے ہی پل اس کو اپنے سینے میں سختی سے بھینچ گیا۔ ولی لائٹس، وہ شرماتی سی خود کو اس کے سینے میں چھپاتی لرز رہی تھی، جبکہ بے اختیار اس کی نگاہ تازہ پھولوں کی سیج پہ گئی تو مزید لرزتی اپنے حواس کھونے لگی۔ اسی پل ولی نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر کی جانب پیش قدمی کی۔ آج جو بھی ہوگا کچھ نہیں کہو گی تم، بس مجھے کرنے دو، ورنہ میں نہ جانے کیا کر دوں۔ وہ اسے اپنی باتوں سے واقعی ڈرا رہا تھا۔ اس کا سر تکیے پہ رکھا تو وہ چہرہ چھپا کے سسک اٹھی۔ ولید پیچھے ہٹتے سینے سے بازو باندھے کھڑا اسے روتے دیکھنے لگا۔ رونا بند کرو، لائٹ آف کر رہا ہوں، سو جاؤ، چاہو تو سونے سے پہلے چینج کر لینا۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتا بنا اس کے سنے لائٹ آف کرتا، مدھم لائٹ آن کرتا سونے کے لیے دوسری جانب لیٹ گیا۔ یشما نے گھبرا کے اس کی جانب دیکھا جو اپنا رخ دوسری جانب کیے ہوئے تھا۔ یشما نے ہمت کرتے اس کی کمر کے گرد حصار باندھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ یشما کے لبوں نے اس کے کان کی لو کو چوما۔ وہ رو بھی رہی تھی اور لرز بھی رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ غصے سے دھتکار ہی نہ دے۔ یشما سو جاؤ، ریلیکس رہو، کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ صبح سے رو رہی تھی، اب مزید اس کے آنسو دیکھنا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ سچ میں مجھے آپ سے ڈھیر سارا پیار کرنا ہے، اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپنا ہے، لیکن وہ کہتے کہتے ہچکی لیتے تھمی۔ لیکن کیا؟ وہ اس کی کمر کو سہلاتا دھیرے سے پوچھ بیٹھا۔ جذبات تو اس سے بھی سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، ایسے بھلا کون کرتا ہے؟ وہ اس کے سینے پہ ایک مکہ جڑ گئی۔ جواباً اسے گھوٹا پورا بدلا اتارا۔ ولی، ہاں تو تم کرو تو ٹھیک، میں کروں تو ظالم۔ وہ اسے تکیے پہ گراتے خود اس کے اوپر حاوی ہوتا اس کے ہر پردے سے الجھنے لگا۔ بس مجھے ڈرائے مت۔ وہ اپنے دل کی بات اس سے کہتی بہت پیاری اور معصوم لگی۔ ولی نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو یشما پرسکون ہوئی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے گال لبوں اس کی شہرت سے گردن کی جانب جاتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ ایسے کہہ رہی تھی نا، آرام سے، پیار سے۔ وہ دھیرے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔
جبکہ وہ ایک ہی جست میں اپنی شرٹ اتارتا، کمفرٹر لیتا، اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اس کی روح کی گہرائیوں میں اترتا وہ اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اچانک ہی ولی نے کچھ پیپرز باپ کے سامنے کیے۔ ڈائیورس پیپرز، وہی اسپاٹ انداز۔ بیٹا ایک بار سوچ لو، خاندان کی بیٹی ہے، طلاق لے کے کہاں جائے گی؟ ارباز سلطان پہلی بار دھیمے لہجے میں بولے۔ ان 2 ہفتوں میں ہی سب پہ ساری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ آیت نے ذہنی ٹینشن لی تھی اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ اس کا علاج ہوتا رہا۔ کل ہی وہ ہاسپٹل سے گھر واپس آئی تھی۔ نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی کی بات کا جواب دیتی، بس خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ اب ایسے میں ڈائیورس ہو جاتی تو نہ جانے اس پہ کیا بیتتی۔ بابا، میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے، اور یقیناً یہ فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہی ثابت ہوگا، کیونکہ وہ بھی اچھا جیون ساتھی ڈیزرو کرتی ہے۔ ولید کی بات پہ پاس کھڑے عمیر سلطان نے بھی اس کے کاندھے پہ تھپکی دیتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنی بیٹی کے کیے پہ نادم تھے، لیکن سامنے کھڑے ولید سلطان نے ایک بار بھی ان کا سر جھکنے نہیں دیا تھا۔ ڈائیورس پیپرز آیت کو تھمائے تو وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہے۔ سبھی کی نگاہ اس پر تھی۔ آیت، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تم نے جو کیا وہ غلط تھا، اور میں نے جو کچھ کہا تم سے وہ زیادہ غلط تھا۔ میں آج اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تمہیں تمہاری زندگی میں ایک ایسا چاہنے والا ملے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ۔ ولید نے دل بڑا کر کے بالآخر آیت سے اپنے الفاظ کی معافی مانگ لی، اور یہ سب یشما کے سمجھانے پہ ہی اس نے کیا، اور اس پر یشما کی پیار بھری نگاہیں اسی پر تھیں۔ آیت ماں کے گلے لگے رو دی تو ولید یشما کے پاس آتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ تم میرے رہنا، تم میرے رہنا، خوشبو بن کے بہنا، دل کے گلستہ میں ہمیشہ رہنا، جب دنیا چھینے سب خواب سہنا، میرے پاس رہنا، میرا سہارا رہنا، آنکھوں میں جب چھا جائے غم کا قہرا، میرے دل کی روشنی تم بن کے رہنا، چاند ستارے سب کہتے رہنا، عشق کی داستاں تم میرے رہنا، لفظوں سے کھیلنا شوق نہیں جنون ہے میرا۔ والسلام۔